الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ترمذی شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ تین چیزیں مل جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دیکھیں کہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ تین چیزیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اس پر ہم توجہ دیں کہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جس کو یہ تین چیزیں مل گئیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ وہ مالک حقیقی، خالق حقیقی، رب کائنات کی حفاظت میں آ گیا۔ آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے جو ہے پاکستان کے جو جنرل صاحب ہیں ان کی حفاظت میں، انہوں نے مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، تو اب وہ یہ کہے گا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب وہ جو نا سینہ تان کے چلتا ہے، چھاتی کھول کے چلتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کی ایک بات ہی الگ سے ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تو ایک فوجی کی، ایک کرنل کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو کوئی بادشاہ کہہ دے تو اس کا بھی سینہ ایسے چوڑا ہو جاتا ہے، اور جس کو بادشاہوں کو بادشاہ کہہ دے، تمام مالکوں، جو ہمارا مالک ہے، جو خالق ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو میں اپنی حفاظت میں لے لوں گا، تو سوچیں کہ نہ ہی اس کے جنات کچھ بگاڑ سکیں گے، نہ شیاطین کچھ بگاڑ سکیں گے، نہ ہی دنیا کی کوئی اور طاقت اس کا کچھ بگاڑ سکے گی۔ پھر فرمایا کہ ایسے شخص کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا، ساتھ میں خوشخبری بھی دے دی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور تین کام جو ہے نا، وہ تین چیزیں جو اس کے اندر آ گئیں، وہ تین چیزیں بھی بڑی پیاری ہیں اور بہت ہی آسان ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1، کمزور پر نرمی کرنا۔ آئے ہائے ہائے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے سے کمزور ہے، اس پر نرمی کریں، نرمی سے کام لیں، اس کے اوپر اپنا روب نہ جھاڑیں، اپنی طاقت کو اس کو احساس نہ دلائیں، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نرمی سے جب پیش آئیں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، تو اگلا بندہ جو ہے وہ بھی خوش ہوگا۔ جب وہ خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ تو کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1، کمزوروں پر نرمی کریں۔ فرمایا کہ نمبر 2، آئے ہائے، بڑا پیارا فرمان ہے۔ فرمایا کہ نمبر 2، والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ دیکھیں کہ والدین کے بارے میں رب تعالیٰ کے بھی بہت سے فرامین ملتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بہت سے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے، اس کے بعد تابع تابعین کے، اس کے بعد بزرگان دین کے، والدین کے بارے میں بہت ہی فرامین ملتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ اب دیکھیں اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، دوسرا جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ والدین کو اگنور نہ کریں، والدین کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ اچھا رکھیں، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کریں۔
اپنا لہجہ ان کے سامنے نیچے رکھیں، اپنی آواز کو نیچے رکھیں اور ان کے ساتھ شفقت کریں، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کی۔ جب ہم بچپن میں ہم چھوٹے تھے اور ہم اگر کوئی شرارت کرتے، کوئی نقصان کر دیتے، تو وہ ہمیں مارتے نہیں تھے، ہمارے ساتھ غصہ نہیں کرتے، بلکہ شفقت سے، پیار سے ہمیں سمجھاتے تھے۔ یہاں پر سمجھانا بھی ہمارا حق نہیں ہے کیونکہ ہمارے بڑے ہیں۔ ہاں، اگر دین کے معاملے میں شرعی رہنمائی کرنی ہے تو وہ بھی ایک پیار بھرے طریقے سے، ایک اچھے انداز سے ان کی رہنمائی کریں۔ اگر ہمارے پاس علم ہے اور اگر والدین کہیں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں دین کے معاملے میں تو انہیں ایک طریقے سے سمجھائیں گے، لیکن اگر دنیاوی معاملات ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں اس میں ہم اپنے والدین سے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان کا تجربہ ہمارے سے زیادہ ہے، انہوں نے ہمارے سے زیادہ زندگی اور زیادہ لوگوں میں زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے۔ جو یہ عمل کرے گا اسے بھی رب تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب فرمایا کہ نمبر 3، یہ جو نمبر 3 بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہاں پر بہت سے لوگ تعداد ہے ایسی کہ جو اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ فرمایا کہ نمبر 3، اپنے خادم، اپنے ملازم کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک رکھیں۔ یہ نہیں کہ ان کو بات بات پر ڈانٹتے رہیں، جھڑکتے رہیں اور ان کو بات بات پر گالم گلوچ اور جو ہے طرح طرح کی زبان درازی اور اپنا جو ہے نا ایک جس کو کہہ لیں کہ جہالت پن جو ہے نا، وہ جہالت اپنی دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، اپنے ملازموں کے سامنے اپنی جہالت کا اظہار کرنا۔ حالانکہ پڑھے لکھے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ جو ملازمین ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری طرح انسان نہیں ہیں؟ اور رب تعالیٰ ایسے بندوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، اور ایسے بندوں کی دعا اور بد دعا رب تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے کسی ایسے جملے کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا فیصلہ چھوڑ دیں، اور رب تعالیٰ کی ذات نے جب فیصلہ کیا تو وہ ہمیشہ مظلوموں کو انصاف دلاتی ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی ذات مظلوموں کو انصاف دیتی ہے اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیفے کردار تک پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ ہم نے کمزوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے۔ نمبر 3 ملازموں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہم چلے جائیں گے اور رب تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔